خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں خوف یا غفلت۔ محکمہ صحت جھنگ کو ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کی ٹیکہ مہم میں مشکلات کا سامنا۔ 1500 کے قریب بچوں کے والدین نے حفاظتی ٹیکے لگوانے سے انکار کر دیا۔ والدین خوف کا شکار ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ محکمہ صحت جھنگ کو ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کی ٹیکہ مہم میں مشکلات کا سامنا ہے۔ 1500 کے قریب بچوں کے والدین نے حفاظتی ٹیکے لگوانے سے انکار کر دیا ہے۔ والدین خوف کا شکار ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مبشر حسن نقوی نے۔ جی مبشر، آگاہ کیجیے گا، والدین کیوں خوف کا شکار ہیں؟ جی بالکل، اس وقت جھنگ میں جو ہے وہ ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کے لیے ایک مہم جاری ہے، جس میں بچوں کو جو ہے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ 9 ماہ سے 15 سال تک کے بچے ہیں جن کو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس مہم کے دوران محکمہ صحت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو محکمہ صحت کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 1500 سے زائد بچوں کے والدین نے بچوں کو ٹیکے لگوانے سے انکار کر دیا، جس پر خاصی مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے محکمہ صحت کو۔ تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ والدین خوف کا شکار ہیں اور اسی خوف کی وجہ سے بچوں کو جو ہے وہ حفاظتی ٹیکے نہیں لگوا رہے ہیں۔ والدین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کو شبہ ہے کہ یہ جو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں یہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ہے، اور اسی جو ہے وہ کشمکش میں جو بچوں کو ٹیکے نہیں لگوا رہے ہیں، جس میں محکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹیکے بچوں کے لیے فائدہ مند ہے اور والدین کو یہ بچے کو ٹیکے لگوانا چاہیے تاکہ بچے جو ہے وہ ٹائیفائیڈ سے محفوظ رہ سکیں۔ اچھا مبشر، کوئی بھی مہم جب شروع ہوتی ہے اس سے پہلے بہت سارا ریسرچ ورک ہوتا ہے، ریسورسز کو ارینج کیا جاتا ہے، تو اس مہم کے شروع ہونے سے پہلے کیا والدین کو اویئرنیس کیمپین نہیں دی گئی تھی؟ مطلب اویئرنیس کے حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا تھا؟ لیکن یہ مہم جو ہے یہ تقریباً 1 سال پہلے شروع ہونی تھی، لیکن کورونا کی وجہ سے یہ مہم تاخیر کا شکار ہوئی، اور اس حوالے سے جو محکمہ صحت جھنگ ہے اس نے بلا شبہ ایک اشتہاری مہم بھی چلائی، مختلف مقامات پر فلیکس بھی لگائے، لوگوں کو آگاہ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود محکمہ صحت جو ہے وہ ان لوگوں کو آگاہ نہیں کر سکی ہے، ان میں آگاہی پیدا نہیں کر سکی ہے، اور یہ وجہ کہ بڑا فگر سامنے آیا ہے کہ 1500 سے زائد بچوں کے والدین نے ان کو حفاظتی ٹیکے لگوانے سے انکار کر دیا۔ والدین نے بچوں کو ٹیکے جات لگوانے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے اشتہاری مہم بھی چلائی گئی تھی۔ مبشر حسن نقوی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈپٹی DHO ڈاکٹر عاصم رضا صاحب نے۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عاصم، بتائیے گا کہ والدین اور محکمہ صحت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے، کیوں محکمہ صحت اعتماد نہیں جیت پا رہا؟ جی دیکھیں، ٹائیفائیڈ کی یہ جو مہم ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جنگ میں ہر دوسرے یا تیسرے بچے جس کو بخار ہو رہا ہے اس کو ٹائیفائیڈ ہے، اور اس وقت خاص طور پہ یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے، کیونکہ پوسٹ کووڈ جو ہے اینٹی بائیوٹکس کا اس طرح بے دریغ استعمال کیا گیا ہے کہ اب ٹائیفائیڈ میں اینٹی بائیوٹکس کی وہ افیکٹونیس بھی نہیں رہی۔ تو آج بھی ہماری میٹنگ میں DC آفس کے ساتھ میں DC صاحب سے ڈسکس ہوا تھا ریفیوزل پہ، اور ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے باقاعدہ، کیونکہ لوگوں کو بیسیکلی خوف اس بات کا ہے کہ شاید ہی ہمیں نئی ویکسین ہے، پتہ نہیں اس کے کوئی ٹرائلز ہوئے ہیں، اس پہ ریسرچ ہوئی ہے یا نہیں، تو اس پہ ہم لوگ پیرنٹس کو اعتماد میں لے رہے ہیں۔ ہم نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے، ریفیوزل کوریج کمیٹی انڈر دا لیڈرشپ آف DC جنگ، جس کا کام ہی صرف یہی ہے کہ جو پیرنٹس ریفیوز کر رہے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے ہم ان کو کنونس کریں، اور ہمارا ڈیفینیٹلی یہ فوکس ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر عاصم، جیسے آپ نے کہا آپ کا فوکس بھی ہے اور کنونس کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن آج کی بات ہی کی جائے تو 1500 کے قریب بچوں کے والدین نے منع کر دیا کہ ہم اپنے بچوں کو ٹیکہ جات نہیں لگوا رہے۔ آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ مہم تو پھر اس طرح سٹاپ ہو گئی نا۔ جی یہ جو 1500 ہیں یہ بیسیکلی پچھلے 7 دنوں کے ہیں ریفیوزل، اور ہم لوگ ڈیفینیٹلی ہماری یہ ریفیوزل ڈے بائی ڈے اب ڈیکریز ہو رہے ہیں۔ ہم نے پہلے انیشلی کچھ ایشوز تھے، والدین کے تحفظات تھے کہ یہ نئی ویکسین ہے، پتہ نہیں کیسے افیکٹو ہوگی۔ دوسرا ساتھ آپ کو پتہ ہے پوسٹ کووڈ لوگوں کو کووڈ ویکسین سے بھی یہ خوف ہے، تو انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کووڈ ہے یا ٹائیفائیڈ کی ویکسین ہے۔ تو اس بات پہ بھی ہم انہیں کنونس کریں کہ یہ ٹائیفائیڈ ویکسین ہی ہے، اور ٹائیفائیڈ بخار کے لیے ہے، اور یہ بچوں کی سیفٹی کے لیے۔ دوسرا یہ پرائیویٹلی اویلیبل کہیں نہیں ہے ویکسین، یہ وہ ویکسین ہے جو اس کیمپین کے بعد کسی کو خاص طور پہ 1.5 سال 2 سال سے جو بڑے بچے ہم 15 سال کی عمر تک کور کر رہے ہیں ان کو زندگی میں شاید کبھی بھی نہ لگے۔ تو ہم نے کنونس کرنے کی پوری کوشش ہے، ہمیں اس میں میڈیا کی کوریج کی بہت زیادہ ضرورت ہے، میڈیا کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہوگا اس کی ایڈوکیسی کے لیے، اور ہماری یقیناً عوام سے یہ اپیل رہے گی کہ وہ کائنڈلی ہماری ٹیموں کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور اپنے بچوں کو یہ حفاظتی ٹیکے لگوائیں، یہ ان کی بہتری کے لیے ہے، ان کی صحت کے لیے، اور ہمارا کام یقیناً ان کے تحفظ کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، سٹی 41 تو ہمیشہ سے کوشش بھی کرتا رہتا ہے اور کر بھی رہا ہے، ابھی بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اویئرنیس کمپین چلا رہے ہیں، تو کوئی میسج آپ دینا چاہیں والدین کے نام؟ جی والدین سے میری یہی ریکویسٹ ہوگی، دیکھیں لاہور میں ٹائیفائیڈ کا جو ریشو تھی وہ 13% سے 6% پر آئی ہے ٹائیفائیڈ ویکسینیشن کے بعد۔
تو میں یہی والا جادو جھنگ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ جادو تبھی پاسبل ہے جب ہماری جھنگ کی عوام ہمارا ساتھ دے گی، ہمارے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اور ہماری ٹیموں کو بجائے ریفیوزل دکھانے کے ویلکم کرے گی، تو انشاءاللہ یہ ریٹ کم ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر عاصم رضا، آپ پر امید ہے مہم کے حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ مبشر حسن نقوی نمائندہ سٹی 41 ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مبشر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں 2 ایس پیز اور 6 ایس ایچ اوز کی سیٹس خالی ہیں۔ ایس پی مدینہ ڈویژنز اور صدر تبدیل ہونے کے کئی دن بعد بھی کسی کی تعیناتی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ ایس ایچ او بٹالہ کالونی اور ایس ایچ او رضا آباد عرصے سے معطل ہیں، تاحال کسی کو تعینات نہیں کیا گیا۔ پنجاب کانسٹیبلری تبادلہ ہونے پر ایس ایچ او منصور آباد، لدھیانوالا، سٹی جڑانوالا اور ایس ایچ او نشاط آباد کو بھی آج عہدوں سے ہٹا کر فوری پی سی رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں، بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد میں 2 ایس پیز اور 6 ایس ایچ اوز کی سیٹس خالی ہیں۔ ایس پی مدینہ ڈویژن اور صدر تبدیل ہونے کے کئی دن بعد بھی کسی کی تعیناتی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ طیب مقبول سے تفصیلات جانیں گے۔ جی طیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں 2 ایس پیز اور 6 ایس ایچ اوز کی سیٹیں خالی ہونے کی وجہ سے محکمانہ امور سر انجام دینے میں خلل پڑنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ آج سے 2 ہفتے قبل ایس پی مدینہ ڈویژن رضوان طارق کو ایس پی جڑانوالا تعینات کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح ایس پی صدر فیصل آباد نعیم عزیز سندھو کو ایس پی انویسٹیگیشن حفظ آباد تعینات کر دیا گیا تھا۔ دونوں سیٹوں پر 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود کسی ایس پی کی تعیناتی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ اسی طرح آج سے 10 سے 15 روز قبل ایس ایچ او رضا آباد کو بھی معطل کر دیا گیا تھا، ایس ایچ او بٹالہ کالونی کو بھی معطل کر دیا گیا تھا۔ 2 ہفتے سے زیادہ وقت گزر جانے کے باوجود ابھی تک ان ایس ایچ اوز کی سیٹوں پر کسی کو تعینات نہیں کیا گیا۔ آج ایس ایچ او منصور آباد، ایس ایچ او نشاط آباد، لونڈیاں اور سٹی جڑانوالا کو بھی ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ان چاروں سب انسپیکٹرز کو پروموشن کی وجہ سے پنجاب کانسٹیبلری تبدیل کیا گیا تھا، جس کے احکامات آج سے چند روز قبل ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد کی جانب سے جاری کیے گئے تھے، اور ان کو پنجاب کانسٹیبلری نہ بھجوانے کی سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کی جی سمری طیب مقبول، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل آئی جی پنجاب پیٹرولنگ ہائی وے پولیس کا جولائی تک تمام پیٹرولنگ چیک پوسٹ پر حاضری کا بائیو میٹرک نظام مکمل کرنے کی ہدایت۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے وکاس بیگ سے۔ جی وکاس، آگاہ کیجیے گا۔ ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پولیس پنجاب کی جانب سے جو ہے تمام ریجنل پولیس سربراہان کو فیصل آباد سمیت یہ مراسلہ جاری کیا گیا ہے کہ اب سے ہونے والی تمام تر ڈاکومنٹیشن جو ہے، تمام تر مراسلے اور رپورٹس جو ہیں ان کو مکمل طور پہ قومی زبان اردو میں لکھا جائے گا اور اردو میں ہی ارسال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے فیصل آباد ریجنل پولیس آفیسرز کو جو ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جولائی کے مہینے تک تمام جو پی ایچ پی کی پوسٹیں ہیں، پیٹرولنگ پولیس کی چیک پوسٹیں ہیں ریجن بھر میں، ان پر جو ہے بائیو میٹرک ڈیوائسز جو ہے وہ مکمل طور پر انسٹال کروا کے بائیو میٹرک حاضری کا نظام جو ہے اس کو فعال کیا جائے گا، اور بائیو میٹرک حاضری کے نظام کے سسٹم کو جو ہے وہ باقاعدہ لانچ کیا جائے گا پنجاب میں جولائی سے، اور جولائی تک باقاعدہ لانچ کیا جائے گا۔ طیب مقبول، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد پی ٹی آئی ٹریڈر ونگ کے نئے عہدیداروں کو مبارکباد دی گئی۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے فضیل احمد سے۔ جی فضیل۔ جی بالکل، پی ٹی آئی کی ٹریڈرز ونگ فیصل آباد کے نئے عہدیداران کو آج دومڑ ہاؤس میں مبارکباد پیش کی گئی ہے، پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو نئے عہدیداران شریک ہوئے ہیں ٹریڈر ونگ میں، ان کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں کہ کیسے انہوں نے تاجروں کے خاص طور پر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے، خاص طور پر جو پی ٹی آئی ٹریڈرز ونگ ہے اس پلیٹ فارم سے۔ عبداللہ خان دمڑ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے۔ جی دمڑ صاحب بتائیے گا کیا کہتے ہیں، سرگودا روڈ سے چودھری شاہد کو سینئر نائب صدر لیا گیا ہے سٹی کا، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، اور جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے جو ویسٹ ریجن پنجاب کے ہمارے ساتھی کچھ یہاں پہ موجود ہے، ہمارے سٹی کی کیبنٹ ٹریڈر ونگ کی یہاں پہ موجود ہے، اور آج خصوصاً یہ جو آج پروگرام ہے مبارکباد کا، اس میں شاہد ندیم صاحب ہمارے سینئر نائب صدر جو ہے سٹی فیصل آباد کے ٹریڈر ونگ کے منتخب ہوئے، اور مبارکباد ہم ان کو پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے نور محمد صاحب جو ہے خان صاحب، یہ ہمارے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری بنے ہیں ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے۔ تو اس طرح الحمدللہ یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے سپاہی جو ہے وہ متحد ہو رہے ہیں، اور تاجروں کو درپیش جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کا عزم ہے، اور میرے قائد کا عزم ہے کہ تاجروں کو ان کی دہلیز پہ ہی ان کے مشکلات کا ازالہ کیا جائے، تاکہ ملک
तरक्की कर सके। जी बिल्कुल, मुल्क की तरक्की के लिए ये अज़म है वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान का कि ताजरों के जो मसाइल हैं उनको दूर किया जाए। एजाज़ खान तरीन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी खान साहब, क्या कहते हैं आप इस सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दुमड़ हाउस में एक मुबारकबाद का एक प्रोग्राम है और ये जो नए साथी मुंतखब हुए हैं, चौधरी नदीम शाहिद साहब जो सीनियर नायब सदर है सिटी के मुंतखब हुए हैं, सईद नूर साहब है वो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है ज़िला फैसलाबाद के, और बाकी हमारे साथ काशिफ खान है जनरल सेक्रेटरी है सिटी के, और अकबर अंसारी साहब है, और गोरा साहब हमारे साथ मौजूद है, गोरजा साहब मौजूद है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे जो ताजरों का जो मसले है, जो भी काम है, इंशाअल्लाह हुकूमत के साथ हम ट्रेडिंग विंग जो है न पुल का किरदार अदा करेंगे। जी बिल्कुल, जो मसाइल हैं ताजरों के उनको हल करने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर जो मसाइल हैं उनको दूर किया जाएगा ताकि ताजर जो हैं वो आसानी से कारोबार कर सकें। चौधरी शाहिद नदीम भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी चौधरी साहब, क्या कहते हैं? आपको ये ओहदा दिया गया है, आपके साथ ही आपकी ही मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद नूर खान, उनको भी ओहदा दिया गया है, क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाह। पहले नंबर तो मैं अब्दुल्ला दुमड़ साहब वेस्ट पंजाब के प्रेसिडेंट, उनका शुक्रिया अदा करूँगा और एजाज़ तरीन साहब का करूँगा कि जिन्होंने ये हमें लेके आए, और इंशाल्लाह हम ताजरों के लिए जो कुछ भी हो सका, और पूरे शहर को पता है कि जब हम काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताजरों को हम साथ लेकर चलते हैं और ताजरों के जो भी मसले हैं उनको हम मिलजुल कर हल करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मिलजुल कर ताजरों के मसले जो हैं वो हल किए जाएंगे। जो भी शहर के ताजर हैं उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए ना सिर्फ पीटीआई ट्रेडर्स विंग बल्कि तमाम जो ट्रेडर्स विंग के साथी हैं वो एक साथ मिलकर के मसाइल को मिलकर हल किया जाएगा। फजील अहमद आप आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि टैलेंट हंट प्रोग्राम्स के विनर्स के एजाज में लाहौर अलहमरा में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का अहवाल जानेंगे हनान बुखारी से। जी हनान। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से पिछले दिनों टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनकाद किया गया था जिसका ग्रैंड फिनाले लाहौर में किया गया। लाहौर में पोजीशंस हासिल करने वाले जितने भी तलबा और तालबात थे और जितने भी फनकार थे उनके लिए ख़ास तौर पे एक तकरीब का एहतमाम किया जाना था जिसमें विनर्स को चेक्स तकसीम किए जाने थे, लेकिन वज़ीर आला पंजाब की ख़ास तौर पे मसरूफियात की बुनियाद पर ये 2 दफ़ा प्रोग्राम जो है वो मुलतवी हुआ, लेकिन आज तीसरी दफ़ा जो है वो अलहमरा हाल के अंदर तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने भी शिरकत की। कल्चर मिनिस्टर ख्याल अहमद कासरू जिनका ताल्लुक शहर फैसलाबाद से, उन्होंने भी शिरकत की, और डिप्टी डायरेक्टर पंजाब आर्ट काउंसिल फैसलाबाद जाहिद इकबाल जो हैं उन्होंने भी शिरकत की, और इसके साथ साथ दीगर आला ओहदेदारान भी इस फील्ड से रिलेटेड जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। जितने भी फैसलाबाद डिवीज़न के विनर्स थे, 4 विनर्स थे जिनके अंदर 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख का चेक जो है वो तकसीम किया गया। पहली पोजीशन हासिल करने वाले को 2 लाख, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 1.5, जबकि तीसरी पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। हनान बुखारी आप तकरीब का अहवाल बता रहे थे। फिल वक्त इतना ही।